سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقیر سلیمانی پر طالب علموں نے، نوجوانوں نے سوال کیا، کیا لفظ یا کا کہنا کیا شرک ہے؟ یہ حرف ندا یا؟ میں نے کہا بھائی یہ مولوی کی کار ستانیاں ہیں، یہ ایک بغض بول رہا ہے۔ یا جو حرف ندا ہے، انگلش میں کسی کو مخاطب کرنے کے لیے ہیلو کہہ دیتے ہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں ہاں محترم جناب، ہاں آپ کا کیا حال ہے، ہاں جی ہم کہتے ہیں نا۔ تو اس لیے جو ہے یہ کوئی شرک کا لفظ نہیں ہے، یہ مخاطب کرنے کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی آپ دیکھ لو، تو اس لیے یا کہنا کوئی بدعت اور شرک نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو الہ اور معبود ماننا شرک ہے۔ تو اب یہ کہنا بھئی دور سے یا کہہ دیا جائے تو شرک ہے، مدینے میں جا کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ مقدس جالیوں کے آگے جا کر پڑھو تو یہ شرک نہیں ہے۔ بھئی شرک کی تعریف دوری اور نزدیک کی تو نہیں ہے۔ شرک کفر تو شرک اور کفر ہے، شرک ہی ہے، اگر سے دور سے کیا جائے یا نزدیک سے کیا جائے اسے شرک ہی کہیں گے۔ یہ تو نہیں کہ دور سے شرک ہو قریب جا کر وہ جائز ہو جائے۔ پتہ نہیں مولویوں نے لوگوں کو کتنا گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ یا کہنا کوئی شرک نہیں ہے بھائی، الہ اور معبود اللہ کے سوا کسی کو ماننا یہ ہے شرک۔ اللہ یہ بھی شرک نہیں ہے۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی شرک نہیں ہے۔ نہ اللہ شرک ہے نہ یا شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو مانو الہ، وہ شرک ہے۔ اب دیکھیں نا قرآن پاک میں ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، ملا کے ہم پڑھتے ہیں علی المرسلین، تو اللہ شرک نہ ہوا نا عین کے ساتھ، تو یا بھی شرک نہیں ہے، یہ صیغہ خطاب ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو میں نے خواب دیکھا اے اسماعیل میں آپ کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، ماذا تری آپ کی رائے کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے بھی عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جی مجھے آپ اللہ کے راستے میں ذبح کر دو، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ تو نبی سونا فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی باطنی طاقت سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ خلیفہ برحق امیر المومنین و امام المتقین سیدنا عمر ابن خطاب مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے سارے صحابی جو 2000 میل کے فاصلے پر فارس، جو ایران کا پرانا نام ہے، اس کے شہر نہامد میں وہ جہاد کر رہے تھے، تو جو آتش پرست سے تھے وہ پیچھے سے حملہ آور ہو رہے تھے، تو حضرت عمر نے آواز دی 2000 کے میل کے فاصلے پر یا ساریات الجبل یا ساریات الجبل، اور حضرت ساریہ اور مجاہدین صحابہ رضوان اللہ علیہم صلوات اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں ایسے محسوس ہوا کہ حضرت فاروق اعظم میدان جنگ میں آ چکے ہیں، اور ان کی اس آواز سے مسلمانوں کا پانسا پلٹ گیا، اور وہ دشمنوں اور آتش پرست مجوسیوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور اللہ نے شکست کو فتح میں بدل دیا۔
تو کیا کہو گے؟ حضرت عمر نے یا کہا شرک کیا، یہ مولوی کی کارستانیاں ہیں۔ السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہو، شرک کرتے ہو۔ شرک کے لیے دوری نزدیکی تو شرط نہیں ہے، وہاں یا کہے ہو تو شرک نہیں ہے، ادھر سے یا کہو تو شرک ہے۔ تو حضرت عمر نے 2000 میل کے فاصلے پر آواز دی، شرک کیا۔ اے مولوی کیوں لوگوں کو گمراہی کے کھڈے میں ڈال دیا، صلاۃ و سلام کا منکر کر دیا تو نے، ہیں؟ یا کوئی شرک کی علامت نہیں ہے، یہ صیغہ خطاب ہے۔ اگر یا سے شرک کا شیبہ ہوتا تو اللہ یا کے ساتھ قرآن میں کہیں اپنے نبی سے مخاطب بھی نہ ہوتا کہ نبی کے بعد لوگ مشرک نہ بن جائیں، یا نہ کہہ بیٹھے اپنے نبی کو۔ عقل سے کام لو مولوی، تو نے تو کروڑوں کے عقیدے خراب کر دیے۔ یا ایھا النبیو، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کیا قرآن نہیں بھرا ہوا؟ ایو یا یہ مخاطب کے صیغے ہیں۔ نماز میں تو نہیں پڑھتا السلام علیکہ یا السلام علیکہ ایھا النبیو یا ایو یا ایھا المزمل، یا نہیں آیا ہوا؟ السلام علیکہ ایھا النبیو نہیں پڑھتا؟ کیا پوری دنیا میں یہ شرک ہو رہا ہے؟ عقل سے کام لو۔ کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبیو، یہ اللہ کا کلام ہے کہ اس نے معراج والی رات حضور نے حمد کی تھی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبیو۔ یہ حکایت ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا حکایتاً پڑھتے ہو، حقیقتاً نہیں پڑھتے؟ مجھے بتاؤ پھر سورت فاتحہ کس کا کلام ہے؟ الحمد شریف کس کا کلام ہے؟ کیا پھر یہی کہو گے کہ اللہ کا کلام ہے کہ اللہ بندوں کو فرما رہا ہے ایاک نعبد، میں تمہاری عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، تم سے مدد چاہتا ہوں۔ اے مولوی کیوں لوگوں کو گمراہی میں ڈالتے ہو؟ سورت فاتحہ اس لیے نماز میں ہے، اللہ کا کلام ربانی ہے، میرے بندے مجھ سے ایسے سوال کرے۔ اور درود سلام اس لیے اللہ نے رکھ دیا، میرے نبی پر درود بھی پڑھیں اور سلام بھی پڑھیں، تاکہ کوئی ختم نبوت پر درود اس لیے پڑھے، میں پڑھتا ہوں، میرے فرشتے پڑھتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی اس لیے پڑھیں کہ کل بھی محمد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ ذائقۃ الموت چکھنے کے بعد فَلَنُحْيِيَنَّهُ حیاتاً طیبہ، انبیاء، اولیاء، شہداء، مومنین، مومنات پاک زندگی کے ساتھ زندہ ہیں ذائقۃ الموت چکھنے کے بعد۔ آپ حیات النبی ہیں، اس لیے کلمے سے بھی یہی عقیدہ ہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں، پھر جان چھڑواتا ہے نماز میں تو پڑھتے ہیں، بعد میں دفعہ 44 لگا ہوا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے درود و سلام والی، اس میں یہی حکم ہے کہ درود و سلام نماز میں پڑھو، بعد میں شرک ہے۔ مطلق حکم ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اے ایمان والے میرے نبی کی ذات پر ایمان والو درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ اور حضرت زکریا صاحب نے تو تبلیغی نصاب لکھی تھی، ان کی کتاب کا نام چینج کر کے فضائل اعمار لکھ دیا، اور انٹرنیشنل زبانوں میں جو پڑھی جاتی ہے اس میں درود و سلام کا چیپٹر نہیں ہے، اسے علیحدہ کر دیا۔ اچھا جو علیحدہ کر دیا ہے تو ہم نے درود و سلام کا چیپٹر کیوں علیحدہ کیا ہے؟ شامل کرو۔ جو چلہ لگاتا ہے اس کو پوری کتاب دیتے ہو تم، رسالے نہیں دیتے اسے، نہ منہ سے رسالت کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں، اللہ کی قسم دیتا ہوں وحدہ لا شریک کی، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ وہ ہے، 5 وقت عبدہ ہوا رسول پڑھنے والا مشرک نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب اس کو شامل کرو، اور علیحدہ اگر رسالہ ہے تو اس میں بھی لکھا ہے
صلاۃ و سلام پڑھنے والے حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو نبی پاک نے چوم لیا، اور یہ حدیث بخاری مسلم کی عرب عجم کے مفتی رد نہیں کر سکتے۔ آقا نے فرمایا من رانی فقط را الحق، جس نے مجھے دیکھا حقیقت میں مجھے ہی دیکھا۔ آپ کی شکل میں تو نعوذ باللہ شیطان یا کوئی ایسی شکل نہیں آ سکتی، نعوذ باللہ، اور حضور صلاۃ و سلام پڑھنے والے کو چوم رہے ہیں۔ یہ آپ کے علماء بھی لکھ رہے ہیں، زکریا صاحب بھی لکھ رہے ہیں، جنت البقیع میں ان کی قبر بنی ہے، انہوں نے تو حق بیان کر دیا ہے۔ میرا بھی چلا لکھ دو، لیکن الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ اپنے جو مراکز ہیں ان کے اوپر لکھوا دو، اور فضائل درود و سلام کے چیپٹر کو شامل کرو۔ اللہ تعالیٰ صحیح العقیدہ مسلمان بنائے، اور جو بھی ضروریات دین قرآن میں ہے کلمے کے بعد ختم نبوت، اہل بیت اطہار، صحابہ، وسیلہ، دعا، درود و سلام، والدین کی عزت کرنا، بے حیائی سے بچنا، اور یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرنا۔ حضور فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اسی سے ہے۔ داڑھی نہ مڈوانا، سود نہ کھانا، رشوت نہ کھانا، جھوٹ نہ بولنا، خودکشی نہ کرنا، بے حیا بن کر عورتوں کا نہ پھرنا، حجاب کا خیال رکھنا، یہ مرد و زن کے لیے حیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ بے حیا باش ہرچ خائی کن، اس لیے حیا اور عفت و حیا اور پاکیزگی کے ساتھ عقائد کی درستگی یہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اعتقادکم ینفعکم، یوم معاشر تمہارا عقیدہ تمہیں اچھا دے گا، تم اعتقادکم ینفعکم، تمہیں عقیدہ اچھا تمہیں فائدہ دے گا یوم معاشر۔ یہ نبی کملی والے کا فرمان ہے۔ اللہ حق ماننے سمجھنے، ذکر اللہ، درود و سلام پڑھنے، دعائیں مانگنے کی توفیق دے، بے حیائی سے بچنے کی توفیق دے، مرد و عورت کو صحیح